الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے جس نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوں۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ رات میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں فسادات کا جو سبب ہے، برائیوں کا جو سبب ہے اور انتشار بد امنی کا جو سبب ہے وہ جہالت ہے۔ تو کسی بھی معاشرے میں جب اس طرح کے اثرات پائے جائیں یا کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کو جاہل بنایا جاتا ہے۔ تو جب تک جاہل نہیں بنائیں گے تب تک وہ آپ کی غلام نہیں بنے گی۔ جاہل بنائیں گے تب آپ کی مرضی کہ آپ ان کو جیسے چاہیں جس طرف چاہیں موڑ دیں، جو چاہیں ان میں پھیلا دیں۔ جب ہیں ہی جاہل، ان کو پتہ ہی نہیں نقصان کس میں ہے نفع کس میں ہے، پھر وہ آپ کے پیچھے چلیں گے۔ تو یہی حال آج پوری دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مغربی ممالک یا دوسرے تیسرے لوگ جو اپنے آپ کو تھنک ٹینک سمجھتے ہیں، ان کی پلاننگ ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر ایسی ایسی چیزیں پھیلا رہے ہیں جس سے ہمارے معاشرے کے اندر وہ علم کم ہوتا جا رہا ہے اور جہالت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ باوجود اس کے کہ ڈگریاں بہت ہیں، تعلیم بہت ہے، ادارے بہت ہیں، لیکن وہ صرف ریڈنگ کے لیے ہیں، باقی علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان میں۔ آپ یہاں پہ کتنے لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے، لیکن کتنوں کے پاس علم ہے، وہ علم جو ایک معاشرے کو بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس ڈگریاں ہیں اور علم نام کی چیز نہیں ہے۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھوں کی طرح، جیسے گدھوں کے اوپر کتابیں لادی ہوتی ہیں ویسے حال ہے لوگوں کا کہ اتنی اتنی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ لوگوں سے بات کیسے کرنا ہے، گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اتنا ہی نہیں پتہ کہ ادنا سے آدمی سے ہم نے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ اینک لگا کے کبھی اوپر سے دیکھتا ہے، نیچے سے دیکھتا ہے، آفس میں سین کیے جا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کتاریں لگی ہیں، لیکن زبان کی بدتمیزی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ماشاءاللہ اس سے منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارا حال ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، جن کو ہم پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ تو بھائیو، معاشرے کے اندر جو برائی پھیلتی ہے وہ انہی جاہلوں کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ تو جتنا معاشرہ جاہل ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ گند کے اندر مبتلا ہوتا جائے گا اور اس میں فتنے سب سے زیادہ آتے جائیں گے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے اس معاشرے میں ہمارے اندر جہالت کے ساتھ ساتھ جس چیز کو پروان چڑھایا گیا ہے نا، جب بندہ جاہل ہوتا ہے نا تو جس چیز کے اوپر وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اتنا پختہ ہوتا ہے، چاہے وہ برائی ہو چاہے وہ نیکی ہو، اس کے اوپر انسان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ بس پھر اس سے انسان ہٹنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین نے بھی سچ ثابت ہونا ہے۔ جو جو قرب قیامت آ رہی ہے، اس منبر و محراب کے اندر بھی جہالت چھائی جا رہی ہے، یعنی پتہ ہی نہیں لوگوں کو بیان کیا کرنا ہے۔ میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، نعوذ باللہ من ذالک، میں آل اوور بات کرتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ہمارے انہی لوگوں کی وجہ سے ایسا فساد بپا ہوا ہے اور ایسا فساد مچا ہوا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول سے پہلے ہمارے تیر ہوتے ہیں کسی اور طرف، فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے،
جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو وہ تیر ہو جاتے ہیں اپنوں کی طرف، فلاں گستاخ، فلاں گستاخ، فلاں گستاخ، اور پتہ نہیں یہ گستاخی کے پرمٹ ہم نے کہاں سے لیے ہوئے، اتنے زیادہ ہمارے پاس، اور اتنے زیادہ فتوے اور اتنی زیادہ فیکٹریاں جہاں پہ یہ گستاخیوں کے فتوے تیار ہوتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ گستاخ، یہ گستاخ، اسے مار دو، اسے قتل کر دو۔ یہ پتہ نہیں کس نے ان کو بتا دیا لوگوں کو، اور یہ کس نے بتا دیا ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں اور باقی سارے گستاخ ہیں؟ اس کا پرمٹ کہاں پہ ہے؟ ایک مولوی کے پاس۔ تو یہودیوں کے اندر جب جہالت پھیلی تھی نا، تو اس جہالت کا سبب یہ نکلا تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کے اپنے پروہتوں کو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تورات کے اندر تو اللہ نے نہیں بتایا تھا، کیا موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ تعلیم دے کے گئے تھے کہ تم اپنے پروہتوں کو، اپنے راہبوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب مان لینا، جس چیز کو وہ حلال کریں وہ حلال ہے، جس چیز کو وہ حرام کریں حرام ہے؟ تو سبب کیا تھا پھر؟ تورات بھی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جاہل ہو گئے تھے، تورات کو پڑھتے ہی نہیں تھے۔ ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، اس کے باوجود آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنا فساد مچا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اس انداز سے لوگوں کو کاٹا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے کے اندر جو پچھلے ہفتے 2-3 واقعات ہوئے ہیں، میں ان کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اگلے بندے کو گستاخ کہہ دینا، اور پھر جہالت کی انتہا، یہ انسان اپنے جرم چھپانے کے لیے بعض دفعہ ایسا کرتا ہے کہ یہ گستاخ ہے جی۔ جہالت کی انتہا یہاں پہ شروع ہوتی ہے، یا یہاں پہ جہالت کی انسان کے سامنے وہ لیول آتا ہے جہالت کا کہ وہاں کے مولوی جو تھے وہ بغیر کسی تحقیق کے ریلی نکال رہے ہیں، اور وہ جو عاشق رسول ہے اس کو اچھال رہے ہیں، وہ نعرے مار رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور اس کا چہرہ دیکھیں نعوذ باللہ۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہم نے لوگوں کو بنا کیا دیا ہے، بالکل جانور، بالکل بھیڑ اور بکریاں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، دین اسلام کا ذرا بھی پتہ نہیں ہے، اور جس کو اٹھے مار دیں اور کہہ دیں میں عاشق رسول بن گیا ہوں۔ یہ کہاں سے پرمٹ مل جاتا ہے عاشق رسول کا بھائیو؟ زندگیاں لگتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے دیتے، زندگیاں لگتی ہیں، زندگیاں۔ اور مجھے یاد ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہاں تک بھی عاشق رسول موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اللہ اکبر، ایک بندہ تھا، بلکہ ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے کوئی بات کہہ دی اور ان کے پیچھے دنیا پڑ گئی، پرچہ ہو گیا، اور بیچارے قید کاٹ کے آئے تقریباً 5-6 سال جیل کے اندر۔ توہین مذہب کا ایک عالم کے اوپر الزام لگا ہوا ہے، سوچیں ذرا، ایک عالم کے اوپر الزام لگا ہے کہ اس نے توہین کی ہے، 5-6 سال سزا کاٹ کے آئے، اور اس کے بعد ایک دن بازار کے اندر بیٹھے ہیں، عاشق رسول سے چونکہ مجنون اس انداز سے نعوذ باللہ 2 لڑکے آئے، پتہ نہیں کیا ان کے حالات ہیں، اور انہوں نے دیکھا موقع مل گیا ہے آج جنت کمانے کا، اور اس مولوی صاحب کو فیر مار کے چلے گئے، جنت کما لیجیے کہ ہم نے ایک عاشق رسول کو، اور ہم نے ایک گستاخ رسول کو اڑا دیا ہے نعوذ باللہ۔ یعنی ایک مسلمان ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہو جو کلمہ پڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کوئی بندہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی تیزی سے جا رہی ہے۔ جو بندہ گھر کے اندر جھنڈیاں نہیں لگاتا وہ گستاخ ہے، لفظ یہ ہے، ایک گستاخ ہوں نے جی، چھڈو انہاں نوں، ایک گستاخ ہوں نے۔ اب جب ہم بندوں کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ گستاخ ہوتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں، تو ایک سر پھرا اٹھے گا وہ فائر مار دے گا کسی کو کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ جب یہ نعرے بھی لگاتے ہیں، مولوی ان کو سکھاتے بھی ہیں کہ فلاں گستاخ ہوتے ہیں، فلاں گستاخ ہوتے ہیں، تو پھر بھائیو یہ قتل و غارت تو ہونی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کے نزدیک جہالت اتنی ہوگی، جہالت کی وجہ سے قتل عام ہو جائے گا، اور اتنا قتل عام ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کیوں مارا ہے، اور قاتل کو بھی نہیں پتہ ہوگا میں نے اس کو کیوں مارا ہے۔ دونوں کو ہی نہیں پتہ، مرنے والے کو نہیں پتہ مرا کیوں ہے، مارنے والے کو نہیں پتہ مارا کیوں ہے، بس وہ انگلیوں کے اوپر ناچے جا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہاں پہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہماری محبت جذباتی نہیں ہے، ہماری محبت کو جذباتی بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے مسلمان اور آج ہمارے علماء اور آج دین سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ بدنام ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جنونیت بڑی ہوتی ہے۔ جنونیت جان بوجھ کے ہمارے اندر بھری جا رہی ہے،
ورنہ اسلام کے ساتھ جنونیت کا کیا تعلق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے اتباعی، اطاعت والی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اپنی مرضیوں کو اور اپنے دل کی جو منمانیاں ہیں، اپنے نفس کی جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کریں. جہاں پہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام روکتے ہیں وہاں پہ رک جائیں. ہمارے یہ تو حالات ہوتے نہیں، پھر ہم طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی مصنوعی طریقہ ملے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں. پھر اس کے لیے یہ قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا انداز یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ اپنے لیے سمجھیں، اپنے خاندانی بت کو، اپنے رسم و رواج کے بت کو، اپنے دل کے بت کو تباہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ روکتے ہیں رکیں، جس بات کا حکم دیتے ہیں وہاں پہ ڈٹ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان کو کلمہ گو کو مارنے کا حکم نہیں دیا ہے. حتیٰ کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، زید ابن الحارثہ کتنے بڑے صحابی ہیں. جنگ کا میدان ہے اور ہوا یہ کہ ایک بندے نے بہت ہی لوگوں کو مارا تھا. پھر کیا ہوا؟ جب ان کی باری آئی نا اس کو مارنے کی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے ایسا کیا ہے؟ کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بچاؤ کے لیے کلمہ پڑھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی کہتے رہے، بار بار یہی کلمات دہراتے رہے کہ تو نے ایک مسلمان کو مار دیا ہے. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا جب وہ بندہ ایک طرف کلمہ لے کے آئے گا اور ایک طرف تیرا بہایا ہوا خون ہوگا؟ یہی کلمات دہراتے رہے. صحابی فرماتے میرے دل میں یہ خیال آتا بار بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، مجھ سے یہ گناہ نہ ہوتا. لیکن ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ آپ علم نام کی چیز نہیں ہے لوگوں کے اندر، مولویوں کے اندر بس گستاخی کے فتوے ہیں. جب دلیل نہیں بنتی نا کسی بندے کے پاس، یہ بات آپ پوائنٹ ذہن میں رکھیں، ایسے لوگوں سے الجھنا نہیں چاہیے. انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں چیرا گیا؟ انبیاء کو کنووں کے اندر لٹکا دیا گیا زندہ، اور وہاں پہ بیچارے تڑپ تڑپ کے فوت ہوئے. ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. انبیاء کرام کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ جب وہ دلیل دیتے تھے تو دلیل کے آگے جاہل بندہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. اب وہ اس بات کا کیسے رد کرے؟ اب پھر یا تو وہ گالی نکالتا ہے یا گولی نکالتا ہے. دو ہی کام ہوتے ہیں. انبیاء کرام کی سیرت بھری ہوئی ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ کو جب کہا تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، باز آ جا ورنہ تجھے میں جان سے مار دوں گا. لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو دھمکیاں مل رہی ہیں، صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ باز آ جاؤ ورنہ ہم سارے مل کے تمہیں مار دیں گے. یہی جواب ہوتا ہے. تو بھائیو یہ دو چیزیں آج آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی پرمٹ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. میرے پاس نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سب سے زیادہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ اللہ ہی جانتے ہیں کون کتنا اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے. اور ایک بندہ مسلمان ہو اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کے دل میں محبت نہ ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا. ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا سب کچھ فدا کر دیں. پھر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گستاخ کہہ کے مار دیتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنا ہے جو آج کی اس نشست کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی جاہل سے آپ اس انداز سے بحثیں نہیں جس کے پاس دلائل نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب یہودیوں کو دلائل دیتے تھے تو ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا کہ آپ ان جاہلوں سے گفتگو ہی نہ کیا کریں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے جب بندہ گفتگو کرے، مومن لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے اور ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جب جاہلوں کا پتہ چلتا ہے نا یہ بندہ جاہل ہے، اس کے اندر علم نہیں ہے، تو پھر ان کو سلام کہہ کے اپنا دامن بچا کے آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. قرآن پاک ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، ہمیں قرآن پاک معاشرے کے اندر امن پھیلانا سکھاتا ہے، نہ کہ بد امنی پھیلانا سکھاتا ہے، جس کو آج ہم نے پتہ نہیں کہاں سے لے لیا ہے. اور اس کا فائدہ وہ کافر لوگ زیادہ اٹھاتے ہیں. آج سب سے زیادہ
یہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کو مسلمانوں نے نقصان پہنچایا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ باہر کی دنیا کو موقع ملا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ اس قانون کے اوپر اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں کہ یہاں پہ شدت پسندی ہے، صرف ان نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے جنہوں نے ہر ایک کو گستاخی کے فتوے بانٹے ہوئے ہیں اور جس کا دل کرتا ہے گستاخ بنا کے قتل کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، یہاں پہ کوئی ایسی گستاخی نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مختلف لوگ رہتے ہیں، کسی کا کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، کسی کا کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، آپ ان کو پڑھیں کہ آپ کے عقائد کیا ہیں، پھر اس حساب سے آپ اپنی زندگی بسر کریں، قرآن پاک کی اسٹڈی کریں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم نے زندگی کیسے جینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمارا قبلہ ویسا فرما دے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت ہی یہ ہے اور سب سے بڑی سنت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اس سے بڑی کوئی صفت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی سنت نہیں ہے، باقی ساری سنتیں نیچی ہیں۔ سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ انسان کے اندر رحم دلی ہو، محبت ہو، پیار ہو، آپ پیار کے ساتھ ہر ایک کو ڈیل کریں، محبت کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ رہیں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔